کہ نہ پہنچائیں، ذرا بہتر ہے. سب کو خوش رکھیں. جی ہمارے ساتھ ایک آسیہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم جی، بکھر سے ہیں. بکھر سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آسیہ جی میں آسیہ بات کر رہی ہوں بکھر سے. جی جی جی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں رات کو جب سوتی ہوں نا تو رات کو نا مجھے جو فوت ہو چکے نا دادا دادی چاچو نانی یہ خواب میں آتے ہیں اکثر اور چیزیں دے جاتے ہیں. اچھا، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے. کوئی اگر چلا گیا اور پیارا نظر آئے خواب میں، خوش نظر آتے ہیں آپ کو؟ جو فوت ہو چکے نا وہ خواب میں آتے ہیں. جی جی، میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ مرحومین آپ کو خوش نظر آتے ہیں؟ خوش نظر آتے ہیں؟ جی خوش نحال ہوتے ہیں. عام روٹین میں کہتے ہیں میں باغ میں ہوں اس طرح کے، اور کبھی روٹی دے جاتے ہیں کبھی چوزے دے جاتے ہیں مجھے. اچھا چلیں، یہ تو بڑا پیارا خواب ہے، تو بڑا پیارا خواب ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی دیکھیں مریحہ، ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ سے کوئی خواب بتاتا ہے، مثال کے طور پر ہم گھر میں ہی ڈسکس کرتے ہیں آج میں نے یہ خواب دیکھا، ٹھیک ہے، تو جب بھی بتائیں جو بھی سننے والا ہے تو اس کی تعبیر ہمیشہ اچھی رہے، اچھے لفظوں کا استعمال کریں. اور اگر یہ تو واضح طور پر ایک واضح ہی خواب ہے، اگر کوئی مرحومین آپ کے خواب میں آتے ہیں نا تو وہ ایک طرح سے یہ اشارہ بھی ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب بھی کریں، کیونکہ وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ایصال ثواب کا تو حق رکھتے ہی ہیں نا. تو وہ آ کر آپ کو کہیں نہ کہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ اپنے بچھڑوں کو بھول بھی جاتے ہیں تو وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھائی ہم ہیں، ہمیں یاد رکھنا ہے آپ نے. تو جو بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں کوشش کریں کہ آپ جتنا ایصال ثواب ان کے لیے کر سکتے ہیں. اور آج کل کے دور میں خاص طور پر اگر آپ ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ درخت لگا دیجئے، کیونکہ جس طرح کا انوائرمنٹ ہم برداشت کر رہے ہیں اور گرمی جس طرح سے ہم برداشت کر رہے ہیں، تو یہ درخت لگانا آپ کے لیے کتنا ثواب کا حامل ہوگا کہ جو چوپایا اس سے کھانا کھائے، جانور کھائے، انسان کھائے، سب صدقہ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. اور جب مرحومین آپ کو کوئی چیز دے رہے ہوں تو یہ تو اچھی چیز میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. اکثر معبرین جو ہیں، تعبیر بیان کرنے والے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر مرحومین کوئی چیز دیتے ہیں آپ کو تو وہ اپنی تعبیر میں لکھتے ہیں کہ وہ اچھائی کی جانب اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح سے کبھی بھی ہم لطف لینے کے لیے بعض اوقات ایک جھوٹا خواب بھی بیان کر دیتے ہیں. جھوٹے خواب، یار میں نے تو یہ دیکھا تھا. جو لفظ آپ بیان کریں نا، احادیث میں اس کا حکم بڑا سخت ہے، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا خواب جھوٹا کسی کو بیان کرتا ہے، قیامت کے دن اسے 2 جو دیے جائیں گے، جو، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ اس میں گرہ لگائے، اور یہ جب تک نہیں لگائے گا تب تک اس کا یہ عذاب چلتا رہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جھوٹا خواب بیان کرنے سے مذاق میں بھی کوشش کریں کہ لوگ تو اکثر رشتہ کرانا کہتے ہیں جی ہم نے خواب میں دیکھا تھا ان کا رشتہ ہو گیا تھا. خیر جی، شال ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے، ان کی کال جلدی سے لے لیتی ہوں. السلام علیکم جی. السلام علیکم، کیسی ہیں مدیہ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گی شال؟ مدیہ، میں نے 2 خواب دیکھے تھے. ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی سی دیگ سی ہوتی ہے اور اس میں جا رہی ہوتی ہوں پر مجھے پتہ نہیں چلتا اور میں اس کے اندر گر جاتی ہوں. پھر میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن میرے فادر اس میں سے مجھے باہر نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری دفعہ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سی ہوتی ہے اور نا ایک سانپ میرے اوپر ہوتا ہے، تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے ہیں دیکھو تمہارے اوپر کیا چیز چل رہی ہے. تو وہ سانپ جب میرے اوپر سے ہٹاتے ہیں تو وہ کافی سارے سانپ ہوتے ہیں اور وہی سارے سانپوں کو ہٹاتے ہیں میرے اوپر سے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بیماریاں نہیں ختم ہوتی، کوئی بھی خاص بیماری مجھے نہیں ہوتی، لیکن وہ بیماری اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ میں پریشان ہو سکتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا کروں. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا آپ شو دیکھتی رہیں، مجھے بھی بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آتے تو آپ کے خواب کی تعبیر لیتے ہیں. کہیں مت جائیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں اپنے تمام ناظرین سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گی کہ ہم انشاءاللہ استخارے کے حوالے سے ایک پورا شو کریں گے جس میں آپ لوگ جب ہمیں کال کریں گے تو استخارہ بھی چیزیں کر سکیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں گے. لیکن ابھی کیونکہ ہم نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دیے تو ابھی ہم آپ کی خوابوں کی تعبیر آپ کو بتا رہے ہیں. جیسے بریک پر جانے سے پہلے صبا قریشی کے میں کال آئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے وہ ایک پرابلم میں آئی، ان کے بعد ان کے خواب میں دیکھا اور ان کے والد صاحب جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں
انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد پھر دیکھا کہ ان کے اوپر ایک سانپ چڑھ رہا ہے اور پھر ان کے ہسبینڈ نے وہ ایک سانپ ہٹایا تو کئی سانپ تھے تو ان کے ہسبینڈ وہ سانپ ہٹائی جا رہے تھے اور انہوں نے کہا وہ ساتھ میں کچھ بیمار بھی رہتی ہیں. تو اس کی تعبیر میں آپ سے جاننا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں کبھی کبھی ان پہ جادو کے معاملات بھی ہوتے ہیں. اچھا لازمی نہیں کہ انسان ہی جادو کرے. قرآن مجید اچھا آپ یہ بتا رہے کہ ان پہ کچھ ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں ویسے ٹھیک ہوں لیکن میری طبیعت ٹھیک بھی نہیں رہتی. میں نے آپ کو ہم نے شاید اس سے پچھلے جمعے کو جادو پہ بھی پروگرام کیا تھا. میں نے اس میں عرض کیا تھا جس پہ جادو ہوتا ہے اس کو گھبراہٹ, بے چینی, انجانا سا خواب, دماغ کا جاگنا, یا کچھ لوگوں کو L5 L4 جو کمر کے مورے ہوتے ہیں وہ درد کرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا پھر مریض بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے بیمار ہے یا کوئی نہ کوئی تکلیف ہے. اچھا جس طرح بہن نے کہا کہ ان کے والد صاحب ان کو آ کے بچا رہے ہیں, یاد رکھیے گا ایسے مریض جتنے بھی ہیں جن پہ جادو کے معاملات ہیں, میں پھر کہوں گا کہ ہمیشہ انسان جادو نہیں کراتے. من الجنتی والناس, جنات کا مشغلہ ہے کہ انسانیت کو تنگ کرنا, تو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. اب ایسے جو مریض ہوتے ہیں وہ جمعے کے دن خاص طور پہ اپنے والد یا والدہ کے لیے سورہ یاسین پڑھ کر احصال ثواب کریں, اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اپنے والد یا والدہ کی قبر پر جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور ان کا توسل کریں, ان کی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیں کہ اللہ میری والدہ کے اور والد کے صدقے میں میری بخشش فرما. لیکن جیسے اگر والدہ وہ کہا کہ والد جو ہیں آ کے وہ نکال رہے ہیں تو والدین اس کا مطلب ہے دنیا سے جا کے بھی آپ کو بہت ساری مشکلات سے نکال لیتے ہیں اگر وہ آپ سے راضی ہیں. بہن آپ قبر پہ جا رہی ہوں, قبر پہ جانے کے بعد آپ کی بخشش ہو رہی ہے والد و والدہ کے صدقے سے, کتنی بڑی بات ہے. تو آپ والد و والدہ کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں. پھر جو سانپ لپٹے ہوئے ہیں یا دوسرے جو امراض ہو رہے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین ہے کہ آپ آیت الکرسی کی تکرار کرتے رہیں, آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں. آپ جتنی آیت الکرسی پڑھتے رہیں گے آپ اس چیز سے محفوظ رہیں گے. جن کو آیت الکرسی آتی ہے میں پھر عرض کروں گا وہ سورہ فاتحہ یعنی علم شریف پڑھتے رہیں, سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد پڑھتے رہیں, سورہ کوثر پڑھتے رہیں, باوضو رہیں. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ, اور اس کو اپنے پر سوار نہ کریں. اور نور پہ مطلب فون پہ دیکھ کے پڑھتے رہیں سو جائیں. ویسے فون پہ دنیا جان کی ریلز دیکھ کے سوتے ہیں. سوار کر لیتے ہیں. سوار کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے مریض اکثر نفسیاتی ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ, وہ کہتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. تو پھر بہتر یہ کہ جہاں آپ نے روحانی عامل سے بات کی ہے, کسی عالم سے بات کی ہے, آپ کسی دماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھا دیں تاکہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آپ بہتر طریقے. لیکن سبا کے لیے تو میں سبا کے لیے میں ایک جنرل بات کروں, میں ایک جنرل بات کروں کہ اس طرح کے مریض جن کو کثرت کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ کسی پر اگر جادو کے معاملات ہیں یا خواب اکثر آتے رہیں تو دماغ پہ اتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ دماغ متاثر ہو جاتا ہے, تو ان کو دماغ کے ڈاکٹر کو بھی دکھانا چاہیے. جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تو یہ تھا کہ جو اہل علم ہوتے ہیں ان پہ تو سب سے زیادہ جو نظر ہے اور وہ جو باقی اثرات ہیں وہ تو سب سے پہلے دماغ پہ آتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی کو اور بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ان سے ان کا بھی خواب جانتے ہیں, پھر تعبیر ان کی بھی جانیں گے. جی ندا السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میرا جو خواب ہے میرے اولڈ گھر سے یعنی میکے کی طرف سے ریلیٹڈ ہے, اور اکثر و بیشتر مجھے آتا ہے. شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, 10 سال سے مجھے اکثر بیشتر آتا ہے. دیکھتی یہ ہوں کہ ہمارے 3 روم ہیں اور وہاں پر رہائش ہے گھر میں ہمارے, اور ظاہر ہے میری شادی ہو گئی تو میں اپنے میکے جاتی بھی ہوں, لیکن اوپر والا جو روم ہمارا نیو بنا ہے اس میں جو ہے انٹری نہیں ہے اور وہ بہت سالوں سے بند پڑا ہوا ہے. اور جب میں جا رہی ہوں وہاں پر تو میں گھر والوں سے کہتی ہوں یار اس روم میں مجھے جانے دو اور دیکھوں تو میں کیوں تم لوگ نہیں جاتے ہو. نہیں اسے بند ہی رہنے دو, کوئی نہیں جاتا اس روم کو, کوئی یوز نہیں کرتا. لیکن اندر مجھے ہے کہ بھائی میرے گھر کا حصہ ہے یہ روم بھی, تو اسے بھی استعمال میں آنا چاہیے, یہ بند کیوں ہے. اب میں اوپر جانے کی کتنی ہی کوشش کر لوں لیکن نہیں جا پاتی. لیکن ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میں خواب میں ہی گئی ہوں اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ہے, دروازہ کھول کے میں سلام کر کے اندر گئی ہوں. باقاعدہ مجھے وہاں سے نظر تو کچھ نہیں آیا لیکن محسوس ہوا ہے چیزیں ہلتی ہوئی کہ وہاں پر کچھ معاملات ہیں. اب اللہ عالم کیا معاملات ہیں, کہ وہ جنات ہیں یا کچھ آسیب ہیں, اچھی چیز ہے بری چیز ہے, یہ چیز نہیں. لیکن میرے سلام کا مجھے لگا کہ جواب مجھے ملا ہے, اور ایک دباؤ بھی ہے روم میں. بس چاہتی ہوں کہ یعنی خواب میں ہی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں اس روم کو کلیئر کر دوں تاکہ ہمارا یہاں پر آنا جانا کھل جائے, اس روم کا بھی. تو اس سے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے, اور جب میں اٹھتی ہوں تو میں رو رہی ہوتی ہوں. میرا جو پلو ہوتا ہے وہ بھیگا ہوا ہوتا ہے آنسوؤں سے, باقاعدہ میں بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہوں. میں بہت فیل کرتی ہوں یعنی اپنے پرانے گھر کو. تو یہ ہے میرا خواب. صحیح, ٹھیک ہے, میں اس کی تعبیر جاننے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن اسامہ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہے پشاور سے. السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام جی اسامہ بھائی. کائنڈلی میرے یہ مفتی صاحب سے خواب کا یہ پوچھنا تھا میں نے کہ اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار کی طرح والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے کوئی پوچھتے ہیں کہ حادثاتی موت ہوتی ہے ان کی یا ان کے وہ اس طرح دیکھ لیتے ہیں ہم تو صبح صادق فجر کا وقت ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو زامے ہو رہے ہوتے ہیں دل پریشان ہو جاتا ہے اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ صحیح ٹھیک ہے. میں آپ کا مجھے دوبارہ سے اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا کہ اگر آپ کسی کی حادثاتی اگر موت ہو جاتی ہے رشتہ دار کی بہن بھائیوں میں سے یا بیوی بچوں میں سے یا والدین میں سے کسی کی حادثاتی موت آپ کو نظر آ جاتی ہے جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو صبح صادق کا وقت اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ صحیح ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا میں علامہ صاحب ان کا بھی پہلے تعبیر پھر ان کی بھی جاننے کی کوشش کریں گے. عمران جو پہلے اس سے پہلے خاتون کی کال آئی تھی نا تو ان کے ساتھ مسائل جو ہیں وہ تو یہ ہے کہ خود بہت اچھی خاتون ہے وہ اور ان کی اچھائیاں جو ہیں ان کے لیے مسائل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے نا صبا قریشی ٹھیک ہے نا ان کے لیے ان کی خوبیاں جو ہیں ان کے لیے مسائل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے نا لیکن بہرحال ان کو اپنی خوبیاں ختم نہیں کرنی چاہیے جو عادت ہیں وہ برقرار رکھیں. ٹھیک ہے اور جو بھی استغفار ہے وہ کرتے ہیں مسئلہ نہیں انشاءاللہ اور محفوظ رہیں گی. اور یہ جو لوگ اچھے اپنی عملی زندگی اچھے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کی مدد بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا نمبر پہ کہ ابھی جو جیسے انہوں نے کہا ہے تو دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بالکل کوئی مکان میں خالی میں بھی رہنے والے گھر میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کا آسان طریقہ جو ہے مطلب میرے علم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہے نا غلط بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب کرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے کہنا چاہیے کہ السلام علیکم اگر آپ لوگ اچھے لوگ ہیں تو ہم آپ کو یہاں سے جانے کو نہیں کہہ رہے آپ رہیے یہاں پہ لیکن کم سے کم میں گھر میں رہنے والوں کے لیے بھی باعث رحمت رہیے گا. نہ ہم آپ کو ضد پہنچائیں گے نہ ہم ضد کریں گے آپ کو جانے کی نکالیں گے آپ کو تو جو اچھے لوگ ہیں. ٹھیک ہے تو علامہ صاحب یہ تو پھر جس کسی کوئی گھر اگر خریدنا ہو کہیں پہ جانا ہو کہیں کسی کرائے کے گھر میں جا رہے ہیں کسی جگہ اسٹے آپ کے 1-2 دن تو تب بھی آپ کو یہ پھر کہنا چاہیے. ہاں اس دیکھیں ہوتا یہ کہ گھر کی تبدیلی جب کر رہے ہوتے ہیں ہم نا یہ گھر لے رہے ہوتے ہیں اس کے آداب کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے نا گھر لینے سے پہلے اس میں جانے سے پہلے کچھ وظائف ہوتے ہیں ان کو کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عموماً ان چیزوں کی عادت نہیں ہے ہمارے یہاں پوچھتے نہیں کہ جانا کیسے جانا چاہیے. تو اس میں تو یہ ہے اور اگر سمجھ کیجیے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کہنا چاہیے کہ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کو انہیں کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو واسطہ دیتے پنجن پاک کا ہے کہ آپ کو ان کا واسطہ ہے کہ ہمیں کسی گھر رہنے والوں کو تنگ نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے اور البتہ یہ ضرور ہے کہ بہت سی پریکٹس ایسی ہے کبھی بھی ان کے ساتھ مبارزہ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ لڑائی کی کیفیت شروع کر دیتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں تم کہاں کیسے رہو ہم بھی تم نکال کے رہیں گے تو ضد والی پوزیشن میں نہیں آنا چاہیے. ہر چیز کو پولائٹلی جیسے عملی زندگی میں سمجھانے کے لیے نرم لہجہ اختیار کرتے ہیں وہ آخری اسٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہ کوئی بھی چیز جو ہے اگر سمجھتے ہیں کہ اچھی چیز ہے تو اس میں ہونا چاہیے جیسے جمعرات ہے جمعے کا دن ہے اس نیت سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ صدقہ کر دیں ان کو دعوت پیش کر دیں کہ ہم آپ کو یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ہدیہ پیش کر دیں کہ ہم آپ کو تحفہ پیش کر رہے ہیں اپنی طرف سے. ٹھیک ہے نا تو تحفے بدلہ تحفہ ہی ہوا کرتا ہے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا تو یہ رہا تاکہ آپ ایک پیس میں آ جائیں ان کے ساتھ وہ آپ کو تنگ نہ کریں جو بھی چیزیں ہیں. اکثر ہمارا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ مبارزہ ہوتا ہے کہ ہم نکالیں گے اس کو کیسے نہیں نکلے گا. ہوتا ہے کہ وہ عامل صاحب جو ہیں وہ تو اپنا کام جہاں کر رہے ہوتے ہیں بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے دوسروں کو جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں بھگتنا پڑ رہا. ٹھیک ہے نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے چیز کا اس کو پولائٹلی تمام چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ بقیہ چیزیں معاملات ہیں خواب کے اندر اس میں یہ تو طے ہے اپنی جگہ کہ زیادہ تر تعلقات انسان کے اپنے معمولات کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کم صحیح ہو جائے ہم خود صحیح نہ ہوں. ٹھیک ہے نا ہم سارا دن 24 گھنٹے میں ہم سے کون سی کوتاہیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جب میں نے اس سے پہلے بھی شاید کسی پروگرام آ کے کہا تھا کہ جب کبھی بھی ایسا مسئلہ ہوا کرے کوئی نگیٹو ہو تو کم از کم آدھا گھنٹہ نکال کے تلاوت قرآن کا اور توسل کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں تجزیہ کرے اپنا تجزیہ کرے انسان کہ کیا کیا معاملات میرے ہیں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے آمدن ہو رہی ہے تو اس کی توبہ کرنی چاہیے سہون ہو رہی ہے تو خدا کی بارگاہ میں موقع کرنا چاہیے. یہ ضرور کرنا پریکٹس میں شامل ہونا چاہیے.